السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ عنوان ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے طریقے۔ آؤ ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، دین اسلام کے 3 درجے ہیں جنہیں عبور کر کے انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ دین کے 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں کو جب انسان عبور کرتا ہے، کراس کرتا ہے، تب جا کر وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ 3 درجے کون سے؟ پہلے نمبر پہ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کیے بغیر بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے 3 درجے ہیں جن کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پہ علم ہے۔ علم یہ نور ہے، روشنی ہے، جس سے انسان زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کیا کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان مرد اور عورت سب کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم ایک ہے ضروریات کا اور ایک علم ہے تفصیلی۔ ضروریات کا علم یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسرا ہے تفصیلی علم، جزئیات کا علم، چھوٹے چھوٹے مسئلے کا علم، تفصیلی علم، یہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بندوں نے اگر وہ ادا کر لیا تو دوسروں سے فرضیت اتر جاتی ہے۔ تو تفصیلی علم کے لیے پورے علاقے میں اگر 2 4 5 بندے ایسے عالم ہیں جن کے پاس تفصیلی علم ہے تو باقیوں سے فرضیت اتر جائے گی۔ باقی جو ضروریات دین ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں شریعت میں جو فرض ہیں،
کچھ کام ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو سنت ہیں۔ جو فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا وہ بھی فرض ہے، جو کام واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا وہ بھی واجب ہے، اور جو کام سنت ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا وہ بھی سنت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ جس سے حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی کا علم ہو، اتنا ہر مسلمان کو جاننا ضروری۔ تو بہرحال دین کے کتنے درجے ہیں جن کو عبور کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے؟ کتنے؟ پہلے نمبر پہ علم، دوسرے نمبر پہ عمل، علم کے بعد اسی علم کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ایک درجہ ہے خدائی قرب حاصل کرنے کا۔ خالی علم کافی نہیں، خالی علم اگر کافی ہوتا، خالی علم سے اگر کامیابی ملتی تو پھر بڑے سے بڑا کامیاب شخص اگر تھا تو وہ شیطان تھا۔ شیطان کے پاس جتنا علم ہے اتنا کسی کے پاس علم نہیں۔ تو علم ہو، علم کے ساتھ عمل بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جو بندہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس علم کے اوپر جب وہ عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لدنی علم میسر فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ عمل نہ کرے، علم بلا عمل کحمل علی جمل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ ہو، اونٹ کے اوپر بڑے بڑے کتابوں کے ڈھیر رکھ دیں، وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اونٹ کو ان کتابوں سے کیا فائدہ؟ یا گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو کیا فائدہ؟ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر علم کے اوپر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دو، اور تیسری چیز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا، اور تیسرا پھر اس عمل کے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا۔ اخلاص بھی ہو، خالی عمل نہ کرے۔ عمل کرنا آسان ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات، تھوڑا سا سوتے ہیں، باقی ساری رات عبادت کرتے ہیں، مگر جب صبح کو اٹھتے ہیں، یعنی صبح کو جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں استغفار کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تھوڑا سا وہ لوگ آرام کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت ہوتا ہے ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھ جاتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں۔ الہ العالمین، جس طریقے سے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس طریقے سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، ایسے دنیا کے اندر اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں، جیسے ہی صبح کو اٹھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہ کہیں ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہماری شکلیں تو مست نہیں ہو گئی۔ اتنا وہ اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے۔ یقین جانیے اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے
بھی اللہ کا خوف اتنا دل میں رکھتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اللہ کے لیے جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی اور دنیا کا مقصد شامل نہ ہو، نیت اپنی صاف رکھیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، اس کو دریا کے اس طرف جانا تھا مگر کشتی میسر نہیں تھی۔ وہ پریشان تھا کہ اس طرف میں کیسے جاؤں۔ وہیں پہ کوئی اللہ والا اسے ملا، اس نے اس کے سامنے حقیقت حال بیان کر دی کہ دریا کے اس طرف مجھے جانا ہے مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اس اللہ والے نے کہا جاؤ، جا کر دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دریا کو پیغام دو مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، زندگی بھر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ جب یہ پیغام دے گا تو دریا تمہیں نہیں ڈبوئے گا، تم اس طرف چلے جاؤ گے۔ بات تو یہی ہو گئی مگر اس اللہ والے کی بیوی کھڑی تھی، اس نے جب یہ بات سنی اس کو بڑا غصہ آیا کہ کیا بات تم نے کر دی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا، اتنے موٹے تکڑے تازے ہو گئے ہو، کہاں سے ہوئے ہو، کھاتے نہیں تو یہ پھر کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی بھر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی تو یہ 7 بچے پھر کہاں سے آ گئے؟ تم نے میرے اوپر الزام اور بہتان لگا دیا۔ اللہ والے نے وضاحت کی کہ میں نے کھانا تو کھایا مگر شریعت کا حکم ہے والے نفس کا علیک حق، ساری چیزوں کے تیرے اوپر حق ہیں، اس نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ اس کو بھی اتنا کھلاؤ کہ اللہ کی عبادت کر سکو۔ میں کھانا تو کھاتا ہوں لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نفس کا جو حق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں۔ رہی بات بیوی سے ملنے کی، صحبت تو میں نے کی ہے، آج تک جب بھی میں نے صحبت کی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس نیت سے کہ بیوی کا بھی شریعت میں حق ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے صحبت کی۔ صحبت تو آدمی کر ہی لیتا ہے، کھانا کھا ہی لیتا ہے، پانی پی ہی لیتا ہے، اگر نیت درست کر لے تو پانی پینا بھی عبادت، کھانا کھانا بھی عبادت، بیوی سے ملنا بھی عبادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کا کمانڈر بن کر چلا ہے۔ ساری جنگوں کے اندر تقریباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو سنبھالا کرتے تھے، لشکر کے امیر ہوتے تھے، لشکر کی قیادت کرتے تھے، کمانڈر چیف کمانڈر ہوتے تھے فوج کے۔ حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بھیجا، قاصد خط لایا، جنگ یرموک کے موقع پر جنگ یرموک چل رہی ہے، اسلامی فوج کی کمان اور قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ عمر بن خطاب نے خط بھیجا ہے خالد بن ولید کے پاس، خط کے اندر لکھا ہوا ہے
میں امیر المومنین عمر بن خطاب تیرے پاس یہ بندہ بھیج رہا ہوں، یہ خط لانے والا آج کے بعد اس فوج کی کمان سنبھالے گا، آج کے بعد خط ملتے ہی تیرا عہدہ ختم ہو گیا، اب یہ کمان اس کے حوالے ہوگی، اب یہ لشکر کا امیر یہ ہوگا، اب لشکر کا کمانڈر یہ ہوگا، فوج کا رہبر یہ ہوگا، اور تو آزاد ہے، اب تیری مرضی، دل چاہے تو میں مدینہ منورہ واپس اپنے بچوں کے پاس چلے آؤ، دل کرے تو عام سپاہی عام فوجی کی طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تیری مرضی۔ میں نے خط تو آپ کو سنا دیا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ذرا سوچیں، وہ بندہ جس کا اتنا بڑا عہدہ، پوری فوج کی کمان سنبھالنے والا، اچانک اس کے پاس پیغام آتا ہے تیرا عہدہ ختم، اب تیری مرضی، چاہے تو واپس چلا، چاہے تو عام فوجی بن کر لشکر کے ساتھ شامل ہو جا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں لوٹے، عام فوجی کی طرح جنگ کے اندر شامل رہے۔ جب واپس پہنچے، کسی نے حضرت خالد بن ولید کو کہا، خالد تو چیف کمانڈر تھا، اچانک تیرے پاس معزولی کا پیغام آیا اور پھر تو عام سپاہی بن کر لڑنے لگا، کیا یہ بات تمہیں ناگوار تو نہیں گزری؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، میرے بھائی، میں پہلے اگر چیف کمانڈر تھا، کام کر رہا تھا، تو بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، عام فوجی عام سپاہی بن کر جب لڑا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے 3 درجے عبور کرنے پڑتے ہیں، علم ہو، علم کے اوپر عمل ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، رب محمد کی قسم، وہ عمل بندے کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، جس کے لیے کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جا کر اس سے بدلہ لو، اس کا بدلہ میرے پاس نہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اسی ٹرین کے اندر ایک ہندو بھی بیٹھا ہے، اسی بوگی کے اندر، اسی خانے کے اندر۔ اچانک اس ہندو نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے، وہ اٹھا باتھ روم کی طرف گیا اور جلدی جلدی واپس آ کر بیٹھا۔ کسی نے کہا کہ کیوں قضائے حاجت نہیں کی، واپس لوٹ آیا، کہنے لگا لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، لوگ باتھ روم کی صفائی نہیں کرتے، ایسا میلہ کچیلا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا وہاں پہ قضائے حاجت کرنے کے لیے، اس لیے میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، مجبوری تو ہے مگر کیا کروں، باتھ روم انتہائی خراب ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بیٹھے یہ سن رہے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن رہے تھے، اچانک آستے آستے اٹھے، باتھ روم کے اندر چلے گئے، پورے باتھ روم کو صاف کیا، صاف کر کے واپس آئے، آ کر اس ہندو کو کہنے لگے میں ابھی باتھ روم سے ہو کر آیا ہوں، باتھ روم تو ماشاءاللہ صاف ہے۔ اب وہ ہندو دوبارہ چلا گیا، جا کر دیکھا کہ واقعی وہ صاف ہے۔ اب وہاں پہ چموگیاں ہونے لگی، آپس میں باتیں ہونے لگی، تبصرے ہونے لگے کہ آخر یہ کس نے کیا ہے۔ وہیں پہ ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے غائبانہ باتیں کچھ سنی ہوئی تھی، کبھی ملے نہیں تھے، اور وہ شدید حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مخالف تھے۔ جب پتہ لگا کہ یہ باتھ روم حضرت مدنی نے صاف کیا ہے تو وہ مولوی صاحب وہیں سے اٹھے، سیدھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر معافی مانگی، حضرت آپ نے ایک ہندو کے لیے باتھ روم کو صاف کیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
میں نے تو محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ ایک یہودی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا بھی کھلاؤ، مجھے اپنے پاس رات بھی ٹھہراؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کھانا بھی کھلایا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ رات کو وہ یہودی اسی بستر کے اوپر پاخانہ کر کے بھاگ گیا، اور بھاگ جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میری فلاں چیز تو بستر پہ رہ گئی، اب تو میں نے بڑی غلطی کی۔ وہ واپس آیا، جب وہ یہودی واپس آیا، آ کر کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو اپنے ہاتھوں سے خود صاف فرما رہے ہیں۔ یہودی نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، مجھے اسلام میں داخل کر دو۔ حضرت مدنی کہنے لگے میں نے تو کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے تو محمد رسول اللہ کی سنت زندہ کی ہے۔ اخلاص اسی چیز کا نام ہے۔ یہ اخلاص جب تک نہیں آئے گا، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو عبادت ہیں، ظاہری دکھلاوا ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا اپنا مدرسہ تھا، اسی مدرسے کے اندر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو استاد بنا کر رکھا، باصلاحیت شاگرد تھا، وہ شاگرد عالم بن چکا تھا، اور پھر استاد نے اسی عالم کو جو حضرت خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اپنے ہی مدرسے میں استاد مقرر کر کے رکھا۔ اب استاد بیٹے مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ طلباء کو سبق پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک مقام پر آئے اور فرمایا یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دل کے کانوں سے توجہ سے سنو تو بات سمجھا دوں، اگر اوپر اوپر جانی ہو تو پھر بات کو چھوڑ دوں۔ توجہ ہے؟ حضرت خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ طلباء کو سبق پڑھاتے پڑھاتے فرمایا یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، اس عبارت سے اس حدیث سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ وہ سوال طلباء کو سمجھایا، سوال طلباء کو سمجھ میں آیا، پھر فرمایا اس کا جواب تلاش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے جواب نہیں مل رہا۔ ایسی سچائی کوئی دکھائے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے سوال ملا ہے، اشکال پیدا ہوا ہے، مگر جواب مجھے نہیں آ رہا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کا اشکال اگر کسی طالب العلم کے ذہن میں پیدا ہو، وہ استاد جی سے پوچھ لے استاد جی اس سوال کا جواب کیا ہے، تو استاد کہتے ہیں اس کا جواب آگے آئے گا، اور پھر جب آگے چلے جاتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں وہ پیچھے گزر گیا، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ آگے کہتے ہیں پیچھے دے چکا ہوں، اور پیچھے شروع سے پوچھیں تو کہتے ہیں آگے چل کے اس کا تفصیلی جواب آئے گا۔ ایسے کر کے بات ٹال مٹول کر دیتے، کیونکہ اگر کہتے ہیں مجھے نہیں آتا تو اس میں ہماری گھٹتائی ہوتی ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا اخلاص تھا ان لوگوں کے اندر۔ حضرت خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طلباء کو کہ یہاں پہ ایک اشکال اس حدیث سے پیدا ہو رہا ہے، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ طلباء نے کہا جی استاد یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، سوال تو پیدا ہو رہا ہے، جواب؟ آپ نے فرمایا جواب مجھے نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ تو طلباء کو کہا آپ یہیں بیٹھیں، میں مولانا سے پوچھ کر آتا ہوں۔ کون سے مولانا؟ جن کو خود اپنے مدرسے میں استاد بنا کر رکھا تھا، جو حضرت کے شاگرد تھے۔ آج کوئی استاد شاگرد کے پاس کتاب لے جا کر پوچھے اس کا مطلب سمجھاؤ،
ممکن ہی نہیں۔ کیا عاجزی تھی، کیا سچائی تھی، کیا اخلاص تھا ان لوگوں کے اندر۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے طلباء کو کہ تم یہیں بیٹھو، میں مولانا سے اس اشکال کا جواب پوچھ کر آتا۔ اب جب مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، ایک طالب علم آہستہ آہستہ اسی مجلس سے کھسک کر بھاگا، دوڑ کر گیا اسی استاد کے پاس، جا کر کہنے لگے مولانا آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ وہ مولانا سبق پڑھا رہے تھے، جیسے ہی یہ پیغام سنا فوراً سبق کو بند کیا، اٹھے استقبال کے لیے استاد کی طرف آنے لگے۔ استاد بھی آ گئے، دروازے پہ ملاقات ہو گئی۔ استاد کے ہاتھ میں کتاب ہے، اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں مولانا اس سوال کا جواب، اس اشکال کا حل چاہیے۔ اس عالم نے یوں عبارت کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا استاد جی جب ہم آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے یہی اشکال پیدا ہوا تھا، آپ نے اس وقت یہ جواب دیا تھا، اور پھر مسئلہ بتا دیا، جواب بتا دیا۔ اخلاص تو دیکھیے، سچائی تو دیکھیے، للہیت تو دیکھیے۔ یہ باتیں آج کہاں ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے ایک بادشاہ تھے، اس کی شراب کے 100 مٹکے جا رہے تھے، شراب کے 100 مٹکے جا رہے ہیں۔ کوئی اللہ والا وہیں سے گزرا، دیکھا کہ بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے جا رہے ہیں، اسے غصہ آیا، ڈنڈا اٹھایا، دھڑا دھڑ ان مٹکوں کو، شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ 99 مٹکے اس نے توڑ دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے اس بزرگ کو بلایا، بادشاہ کی دربار لگی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اتنی جرت تمہیں کیسے ہوئی، کیوں تم نے شراب کے مٹکے توڑے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اسلامی ملک کا سربراہ ہو کر شراب ان کی ایسے ہی سر عام گزر رہی ہو، مجھے غیرت آئی، اسی وجہ سے میں نے توڑ دیے۔ بادشاہ نے کہا 99 توڑے، ایک کو کیوں چھوڑا؟ کہ دو ایک کو کیوں چھوڑا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، جب میں توڑنے لگا 99 تک پہنچا، اسی وقت میرے اندر عجب پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، خوشی دل کے اندر محسوس ہوئی، میں نے تو بڑا کام کر لیا، بہت سو کے مٹکے تک میں نے توڑ دیے، یہ خیال آتے ہی میں نے اس مٹکے کو چھوڑ دیا۔ اسی کا نام سچائی ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک دشمن کو نیچے گرایا، ان کی چھاتی کے اوپر چڑھ بیٹھے، خنجر نکال کر دشمن کے اوپر وار کر کے اسے قتل کرنے لگے۔ اچانک اس دشمن نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چاقو کو پھینک دیا، چھری کو پھینک دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، جب میں نے گستاخی کی میں اور زیادہ سزا کا مستحق تھا، علی تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ میں تھوکا مجھے غصہ آیا، نفسانی خواہش بھی شامل ہو گئی کہ میں اس کو قتل کروں، اسی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے یہ قتل نہ ہوا، یہ اپنے نفس کے لیے ہوا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ بات سنتے ہی وہ کہنے لگا علی جس اسلام نے اتنے پیارے سبق سچائی کے دیے ہیں اسی اسلام میں مجھے داخل تو کر دے، کلمہ پڑھا دو۔ عزیزان یہ ہے اخلاص، یہ ہے سچائی۔ کچھ واقعات سیدھا
میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سچائی اعمال کے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اعمال کے اندر آج کل ریاکاری ہے۔ ریاکار کی علماء نے 3 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ لگے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر ریاکاری ہے یا نہیں؟ اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3 نشانیاں۔ وہ نشانیاں دیکھ کر اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر لو کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں اس کے اندر اخلاص ہے یا ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی کتنی علامتیں؟ 3۔ پہلے نمبر پہ خلوت میں سستی، جلوت میں چستی، یہ نشانی۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ خلوت میں سستی، جلوت میں چستی۔ جب مجمع ہو تو خوب عبادت کرے، دکھا دکھا کر لوگوں کے مجمع میں، عام مجمع میں بڑی عبادتیں کرنے لگ جائے، خیر خیرات بھی کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، ذکر و اذکار بھی کرتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے۔ جب تنہائی میں جائے کہے کہ نماز کیا نماز، اکیلا ہو تو فرض کو بھی چھوڑ دے، مجمع ہو تو نفلیں بھی پڑھتا رہے۔ یہ منافق، یہ ریاکاری کی علامت۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ کہیں یہ علامت ہمارے اندر گھسی ہوئی تو نہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں سے اپنے عمل پر تعریف کی امید رکھے، لوگوں سے یہ امید رکھے، توقع رکھے کہ میں جو یہ خیرات کر رہا ہوں لوگ میری تعریف کریں، میں جو یہ نفل پڑھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں لوگ میری تعریف کریں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کریں۔ جس نے لوگوں سے تعریف کی توقع رکھی، سمجھو اس عمل کے اندر ریاکاری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسرے نمبر پہ دین کے کسی کام پر اگر ملامت کی جائے تو وہ کام چھوڑ دے، لوگ ملامت کریں تو وہ چھوڑ دے، سمجھو کہ یہ بھی ریاکاری کی 3 یہ علامتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اخلاص، للہیت اور سچائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ صرف سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدین فتح کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدین فتح کیا، مدین فتح ہونے کے بعد بیت المال میں جو وہاں کا مال غنیمت تھا وہ جمع کر لیا گیا۔ دوسرے دن ایک بندہ آیا، توجہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں، سچائی اسی کا نام ہے۔ ایک بندہ آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو امیر الجیش تھے، اسلامی لشکر کے امیر تھے، کمانڈر تھے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا اور ایک چیز ہاتھ میں لی ہوئی، آ کر حضرت امیر المومنین امیر الجیش سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھی۔ کیا تھی وہ چیز؟ وہ تھا سونے کا ہار۔ مدین کی لڑائی میں جب مدین کا بادشاہ قتل ہوا، گرا، تو اس کو سونا تاج پہنا ہوا تھا، انتہائی قیمتی سونا تھا، بڑے قیمتی ہیرے اس میں لگے ہوئے تھے، اور جب وہ گرا تو وہ سونا تاج اس کا نیچے گر گیا تھا اور اس نے اٹھا لیا تھا، کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر چاہتا تو یہ سونا تاج اپنے پاس رکھ لیتا، 7 نسلوں تک بیٹھ کے کھاتے رہتے، کبھی بھی اس کو کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اتنا بڑا وہ قیمتی سونا تاج تھا مدین کے بادشاہ کا، اور اس بندے نے منہ چھپایا ہوا آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ کہا ہے امیر الجیش، یہ مدین والی جنگ کے اندر مجھے ملا تھا، میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ جب اس امیر نے یہ بات سنی تو حیرت کے اندر پڑ گئے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ اگر لے جاتا تو لے جا سکتا تھا، ایمانداری سچائی اس کی کیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے لے آیا۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اپنا تعارف کرا دو۔
کیا فرمایا؟ اپنا تعارف کروا دو۔ اس بندے نے کہا اے امیر المومنین، جس اللہ کی خاطر میں نے یہ سونا تاج آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، پہنچایا ہے، وہ اللہ مجھے خوب جانتا ہے، تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بول کر اپنا رخ پھیرا اور بھاگ کر چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی سچائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت